خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ سینیٹ میں مسلم لیگ نون کے اقلیتی رکن خلیل طاہر سندھو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے جب ایک جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے شب خون مارا تو اس کے ساتھ ساتھ ملک میں آباد مذہبی اقلیتوں کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا کہ اقلیتوں کو آئین کے مطابق خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حاصل حق بھی ختم کر دیا گیا اور اقلیتوں کو ایوانوں میں نمائندگی دینے کا طریقہ کار سلیکشن راج العمل کر کے اقلیتی نمائندوں کی سلیکشن کا اختیار سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو دے دیا۔ اب اقلیتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ حکومت اقلیتوں کو اپنے ووٹ سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق حلقہ بندیوں کے ساتھ بحال کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ طاہر صاحب، بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ اکثر دھوکھا دے جاندے نے شکلوں ویکھے جاچے لوگ، آپ کے بارے میں نہیں کہا، آپ ایسے آپ ایک دم بیولڈرڈ ہو گئے ہیں نا، بڑے ٹیریفائیڈ ہو گئے۔ اکثر دھوکھا دے جاندے نے شکلوں ویکھے جاچے لوگ تے سانو آ کے راہاں دسن اپنے گھروں گواچے لوگ۔ جناب چیئرمین، اس سے پہلے کہ آپ سب گھڑی دیکھیں، آئی ول بی سو کنفائنڈ۔ یہاں پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، جو درست بھی ہے، کہ مشرف نے ایک غیر ضروری ان کانسٹیٹیوشنل قدم اٹھا کر غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کیے۔ اس میں ایک قدم یہ بھی تھا کہ مائنورٹیز کو مانگے بغیر انہوں نے مخلوط الیکشن کر دیا، جبکہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہماری سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس، ہم الیکشن جیت کر آئیں۔ ان دی پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن آف 1973 اسلامک ریپبلک آف پاکستان، حق حکمرانی صرف اسی کو ہے جو عوام کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو اس نے ختم کر دیا، ہم نے اس کو آج تک ختم نہیں کیا۔ آج بھی میرا مطالبہ ہوگا، ہمبل سبمیشن ہوگی، اس کو ختم کریں، ہمیں اپنے نمائندے چننے دیں، کیونکہ آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ all elections will be the secret ballot paper with the secret ballot paper۔ تو یہاں پہ کافی ہمارے بااثر لوگ بیٹھے ہیں، ملک کیا کہنا چاہیے، مصدق ملک صاحب جیسے بڑے بااثر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ امید ہے میری بات پہنچے گی کہیں تک کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 226 ہے، یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے حلقہ بندیوں کے ساتھ، یہ نہیں جس طرح بلوچستان والے بھائی کل آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حلقے بہت بڑے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ بڑی مشکل تھی کہ ہمارے ایم این اے کے لیے پورا پاکستان حلقہ تھا اور ایم پی کے لیے پورا صوبہ حلقہ تھا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری حلقہ بندی کی جائیں اور ہمیں سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ساتھ اپنے نمائندے چننے دی جائیں، تاکہ ہم اس سسٹم سے، اس گورکھ دندے سے نکل سکیں، کیونکہ آرٹیکل 25 says کہ you all are equal citizens۔ اور یہ صرف آئین کا آرٹیکل 20 نہیں کہتا، یہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کے پائٹی یا تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ Then قائد اعظم محمد علی جناح who was charismatic leader, he said you are free to go to your churches۔ یہاں پہ جھنڈا ہوتا تھا، اب تو شاید نہیں ہے، کہ یہ سفید رنگ آپ کا ہے جی۔ لیکن ایک بات پازیٹیو یہ ہے کہ اسی ڈنڈے نے پورے جھنڈے کو سنبھالا ہوا ہے، تو اگر ہمارا رنگ علیحدہ، اس میں تو ہمارا الیکشن بھی جدا نہ کیا جائے، ہمیں حلقہ بندی کے ساتھ الیکشن علیحدہ دیا جائے۔ میرے ایک بھائی نے کہا، میرے لیے بہت قابل احترام ہے پیپلز پارٹی سے، یس آئی ایڈمٹ، میں ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈیفنس میں، ایجوکیشن میں اور اپنا اس کے علاوہ میڈیکل میں we have contributed a lot. The Christian peoples, the missionaries from various European countries, from US, from UK, from Australia, from Sri Lanka, so many other countries, from France, Italy, Norway, Belgium، ہم نے بہت سرو کیا۔ لوگ آپ بڑی خوشی سے ہم کہتے ہیں کہ میں جیزس اینڈ میری اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں جی، میں سینٹ بوناوینچر اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں، ہمارے محب علی صاحب یہاں بیٹھے وہ فرماتے ہیں میں فلاں اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اگر پڑھ کے آئے ہو تو ہمیں کم سے کم اتنا ہی اس بات کی تو لاج رکھ لینی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے ہمارا ہندو بھائی منسٹر ہے، یہاں پہ اسٹیٹ منسٹر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا سکھ بھائی پنجاب میں، بے شک ووٹ بہت تھوڑے ہیں، وہ پنجاب کا منسٹر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ہٹا دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ دیکھیں،
اگر اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو. ورنہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھالے پاؤں میں ہوتے ہیں, سب کو نظر آتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنا گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا, اور ماتھے کے شکن نہ آئے جس سے وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتا. تو میں بار بار, چونکہ میں صدق ملک صاحب کا بار بار نام لیتا ہوں, ہی از ویری انفلوئنشل منسٹر, کہ ہماری باتیں پلیز آگے تک پہنچائیں خدا کے لیے, خدا کے لیے. کہ ہم جو ہیں کرسچنز لوگ, آپ سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ادارے سے پڑھے, ہم آپ کے ادارے سے پڑھے, ہم آپ کے ادارے سے پڑھے. ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہماری یہ ختم کر دیں یہ سیٹیں, ریزرو سیٹیں. ہم الیکشن جیت گئے ہیں, آرٹیکل 226 سے کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر ہوگا, اس کو کریں. پھر اس کے علاوہ, اور یہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مشرف نے کیا تھا, اور آپ مشرف کو کہتے ہیں and he was a dictator. تو یا پھر اس طرح کر لیں کہ اگر آپ نے یہ بھی رکھنا ہے سسٹم, یہ والا اپنا علیحدہ سیٹوں والا, تو 7 کمبائنڈ سیٹیں بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں. ہم اپنے نمائندے بھی چن خود, ہمیں رائٹ ٹو ووٹ تو ہو نا, یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور یہ بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں, انسانی حقوق, آئین کے آرٹیکل اپنا 7 سے لے کے 28 تک, ان کی مخالفت ہو رہی ہے. اور لا یہ کہتا ہے کہ انٹرپریٹیشن اگر لا کی ہوگی تو جو چیزیں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. دس از ناٹ دا گاسپل ٹروتھ. 18ویں ترمیم کو گاسپل ٹروتھ تو نہیں ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر اس میں کوئی چیز ایسی رہ گئی, یا انسان ہے نا, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, تو اگر آپ اس کی درستگی فرمانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ فرمائیں, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. اچھا, دوسری بات, اب آتے ہیں ترمیم کی طرف. بار بار یہاں پہ کہا گیا جی کہ ججز کو اس طرح سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. مطلب وہ بات جس کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. جناب ہوا کیا آج تک عدلیہ نے کیا ہے؟ اوپنلی ہوتا ہے, کنٹیمپٹ ہوتی تو ہو, ایز اے لائر میں بھگتوں گا, کر دیں لائسنس کینسل میرا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آئین کے ایک منٹ یار, ایک مجھے پتا, مجھے اس بات کا پتا یار, مجھے پتا یار, آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں پلیز, مجھے پتا نہیں ہوتا. قادر صاحب پلیز, کسی اور کام میں بلا لیں گے. جی خالد صاحب. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہوا کہ آئین کے خالق کو آپ سزائے موت دے دیں, آپ نظریہ ضرورت لیں. اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے رہے تھے, جو سندھ کے 3 جج تھے جس میں مائنورٹیز کے ججز شامل تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیپیٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. اور دس واز ویری ان دا ہسٹری فرسٹ ٹائم کہ پوپ جان کو سیکنڈ نے اپیل کی کہ اس بندے کو پھانسی نہ دیں, ذوالفقار علی بھٹو کو. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو خوشحالی کا پیغمبر ہے, 2/3 اکثریت لے کر آتا ہے, ججمنٹ میں لکھتے ہیں آصف سعید کوثر صاحب کہ دیر از نو اینی ایلیمنٹ آف کرپشن, بٹ اپنے بیٹے سے تنہا نہیں لی, لہذا یہ تاعمر نااہل ہے. یہ کیا بات ہوئی سر؟ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب آتے ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب کو بارے میں لیٹر نہیں لکھا کیونکہ صدر کو استثناء حاصل ہے, انہوں نے نہیں لکھا, آپ اپنے گھر جائیں. پھر یہاں سے حامد علی خان صاحب چلے گئے ہیں, بڑے ہیں, سینئر ہیں, ان کی اپنی کتاب جو ہے ایک صفحہ کنٹمپچوس ہے ہر جج کے بارے میں. ایک جج کے چیمبر سے 8 لوگ جج بنتے ہیں جو سرکمسٹانسز کہتے ہیں عدالتوں میں. ہم بھی 1996 سے پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ اگر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ میرٹ پہ جج ہے, جوڈیشل کمیشن لے کے آئے, اس میں 5 عدلیہ کے ممبر ہوں, تو کون سی بری بات ہے؟ پھر میں حیران ہوں, پہلی دفعہ میں I'm the member of that یہ جو ہے اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی, آپ بھی تھے, کہ کیا برا کر دیا. ایک بندہ جس نے اپنے ملک سے آبادی کے لحاظ سے 8 دفعہ بڑے ملک سے جنگ جیتی ہے, جنگ پوری قوم نے جیتی ہے, میڈیا نے جیتی ہے, اپوزیشن نے بھی جیتی ہے, سب نے جیتی ہے, لیکن قیادت کسی تھی؟ جنرل سید آصف منیر صاحب کی. تو اگر آپ کون سا اپنی کو زمین اس کے نام لگوا رہے ہیں, کوئی 20 کلے یا 10 کلے یا 100 کلہ, وہی ایک ان کو آنر دے رہے ہیں. اور جو اپنا کامن ویلتھ کے ممالک ہیں ان سب میں یہ ہے کہ وہ تاحیات وردی پہلے تھے, کیا ہو جائے گا, آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ ایک طرف آپ مشرف کو کہتے ہیں جب 100 سال وردی میں دیکھنا چاہتے ہیں, ادھر آپ کہتے ہیں اتنا تضاد ہے, اتنا کانٹریری کام ہے کہ مذاکرات آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ان کو ہم کچھ آنرری, جو اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, ہر لیول پہ ہمارے محترم پرائم منسٹر کے ساتھ گئے ہیں, تو انہوں نے جا کے وہاں پہ تجارت میں, ٹریڈ میں, فارن افیئرز میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا ہے. آج ہم یورپ کے ساتھ ہیں, آج ہم امریکہ کے ساتھ ہیں, آج رشیا ہمارے ساتھ ہے, چائنا ہمارا دیرینہ دوست ہمارے ساتھ ہے. اور بھئی ان لوگوں کو بھی دیکھیں کیا پیٹی ایشوز میں پڑ گئے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کل علی ظفر صاحب بھائی ہیں, فرما رہے تھے کہ لاش آ گئی ہے. جی لاش تو آپ نے دی,
اور لاسٹ اس وقت یہ کہ جب آپ نے مشرف کو کہا کہ آپ 3 سال کے لیے اپنا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اور لاسٹ اس وقت میں جب ضیاء الحق کا نام کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا، تو ان باتوں کو دیکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کسی قسم کی، ججز کی ٹرانسفر پہ یا 243 پہ۔ ہاں ایک بات بڑی ان کو ناگوار گزر تھی، آنریبل جو ہمارا نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا صحافی حضرات بیٹھے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو انڈیمنیٹی دے رہے ہیں۔ I was not, and Anusha Rahman sir was not what instructed by anyone. ہمیں یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر آتا ہے، جس دن وہ پرائم منسٹر سے اترتا ہے اسی دن مجسٹریٹ کا نوٹس آ رہا ہے کہ آپ کو کل جیل جانا پڑے گا۔ بھائی پورے ملک کا وہ پرائم منسٹر، لیکن میرے پرائم منسٹر نے قابل احترام میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی انڈیمنیٹی کی ضرورت نہیں، مجھے امیونٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں بھگتوں گا۔ یہ جھوٹے بنائے، پہلے نہیں بنے جھوٹے سچے کیس، وہ وڈرا ہو گئی، ختم ہو گیا کام۔ اب اس میں کیا ہے، کون سی ایسی بات ہے اور اس لیول پہ طوفان کھڑا کر دیا کہ پورے ورلڈ میں، اور جو آپ کا ہمسایہ پڑوسی ملک ہے جو کہہ رہا ہے، آپ کے ساتھی افغانستان کو تیار کر رہا ہے کہ اس کی سرزمین استعمال ہو اور آپ کو نیست و نابود کرے، اگر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے ہی دیا تو آپ اس کو سنبھال لیں۔ ہاں کریں مخالفت، امینڈمنٹ کی کریں، ادھر بیٹھ کے کریں اور کوئی کوجنٹ ایویڈنس تو دیں۔ تو میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ جتنی بھی ساری باتیں ہیں یہ فریولس ہیں، کنکاکٹڈ ہیں، اور اس آئینی ترمیم میں کوئی ایسی بات نہیں جو کانٹرری ٹو کانسٹیٹیوشن ہو۔